الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعدلوا هو أقرب للتقوى الصلاة پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما حاضرین مجلس کی جو بھی حاجت شرعی ہے روا فرما جو بھی مشکلات پریشانی ہے دور فرما ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف کے مطابق ہمیں عزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما جو مومن مومنہ مریض ہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما التماس سے دعا کہنے والے تمام مومن مومنات کی حوائج شرع کو برآوردہ فرما پاکستان کو سلامتی اور پاکستان کی حفاظت فرما دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی مسائل اور مشکلات کو حل فرما ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کو روز بروز ترقی عنایت فرما مراجع کرام خصوصاً ولی امر مسلمین امام خامنہئی کو طول عمر و سلامتی عنایت فرما امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما محمد و آل محمد صلوات جیسے کہ آپ حضرات مستحضر ہیں جو گفتگو ہم نے شروع کیا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا موضوع تھا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مطابق جس مقصد اور ہدف کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا تھا وہ ایک الہی معاشرے کی تشکیل ہے جسے ہم نے حسینی معاشرہ نام رکھا یعنی حسینی معاشرہ کی خصوصیات یہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ حسینی معاشرے کے لیے سب سے پہلے توحید
کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے اور وجود الہی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہم خدا کو قبول کریں اور خدا کو حاضر اور ناظر اور زندگی کے ہر شعبے میں خدا کو حاضر جان کر قبول کر کے پھر زندگی گزارے تو ایک معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جسے حسینی معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ توحید کی قبولیت کے بعد توحید کے جو ازداد ہیں ان سے نفرت اور مخالفت ضروری ہے، انکار ضروری ہے۔ جیسا ہم نے کہا تھا انکار طاغوت، قبول توحید، انکار طاغوت، اور اس کے بعد ولایت ائمہ ہدیٰ کو بھی قبول کریں جو ولایت پیغمبر اور ولایت الہی کا تسلسل ہے۔ کل سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو شروع کی وہ یہ ہے کہ عدالت الہی علوی اور محمدی معاشرے میں ہم لاگو کر سکیں اور اپنی زندگی میں خانوادگی، گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی میں عدالت کی رعایت کر سکے تو پھر اس وقت حسینی معاشرہ بن سکتا ہے۔ در حقیقت جو چیزیں ہم نے اب تک بیان کی ہیں وہ حسینی معاشرہ کے ارکان اور اصول ہیں۔ جزئیات بہت ہو سکتے ہیں چونکہ ہمارا جو سلسلے گفتگو ہے یا جو عشرہ ہے اس کی نہ وقت نہیں ہے کہ جزئیات میں جائیں۔ یہ کچھ کلیات آپ کی خدمت میں بیان کیا تو آج اس حصے کو ہم انشاءاللہ تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ چند مثالوں کے ذریعے اور نمونے کے ذریعے کی عدالت حسینی کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور ائمہ ہدیٰ نے خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام نے کیسے عدالت کو قائم فرمایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلسلے گفتگو کو آنے بڑھانے سے پہلے منتظمین مجالس کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ کل اور پرسوں یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ جو سلسلہ مجلس یہاں پر وہ نہیں ہوگی، مجلس سے کل اور پرسوں نہیں ہے، اور انشاءاللہ 11 اور 12 محرم الحرام کو 4 بجے مجلس شروع ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سب تشریف لائیں گے۔ خدا بند عالم آپ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے اور اس حسینی قافلے میں شامل ہو کر آئندہ بھی برادران نے یہ جو سلسلہ قائم کیا ہے کہ ان مجالس کے علاوہ اور بھی پروگرام رکھتے ہیں تربیتی، اور ان کے لیے افتخار ہے کہ ایک تنظیم ہے دینی، مکتبی، نظری اور نظریاتی تنظیم ہے جو تربیت معاشرے کے جوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے تربیت ان کا ہدف اور نصب العین ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ان کے جتنے بھی پروگرام ہیں پورے سال میں آپ سب شرکت کریں گے اور استفادہ کریں گے، چونکہ حسینی معاشرہ کے لیے صرف 10 دن 5 دن کی مجالس اور مجلسیں کافی نہیں ہیں۔ یہ تذکرات، یہ تعلیمات عالمیت کا سلسلہ پورے سال، مہینے میں، ہفتوں میں، دنوں میں، مختلف اوقات میں جاری رہنا چاہیے تاکہ انسان تعلیمات اہل بیت سے بہرمند ہو جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہوئے جن مقامات پر ہم نے خطبہ دیا ہے، مختلف مقامات، ان مقامات میں سے ایک جگہ پر آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر کے یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لو رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کوئی ایسے حاکم اور بادشاہ کو دیکھیں کہ وہ خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں، ناقصا لعہد اللہ، عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں، مخالفا لسنت رسول اللہ، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، بندگان خدا کے درمیان گناہ اور دشمنی کو رواج دیتے ہیں، ثم لم يتغیر بقول ولا بفعل كان حقا على الله ان يدخله مدخلا، حرام خدا حلال کرتے ہوئے بہت توجہ کرے آپ کے معاشرے کے ساتھ، بالکل گویا کہ امام حسین علیہ السلام اس خطبے کو آپ کے مجمع میں اور آپ کے مجمع سے جیسا کہ خطاب کر رہا ہو ایسا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی بھی حاکم دیکھیں آپ وہ حرام خدا کو حلال، حلال خدا کو حرام قرار دے رہے ہیں اور لوگوں میں گناہ اور دشمنیاں وہ پھیلا رہے ہیں، رواج کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے زبان سے، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ نکلے، اس کی مخالفت نہ کرے، تو خداوند عالم کو یہ حق حاصل ہے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ آپ کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں دین اسلام میں، شریعت میں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں، ان کو آپ کسی سبز باغ دکھا کر مثلا کوشش کر رہے ہیں یا کوشش ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو کیا ہے جائز قرار دے دیں، حلال قرار دے دیں۔ گناہ ہے، شراب ہے، مختلف قسم کے گناہ ہیں، وہ آپ کے معاشرے میں رواج دے رہے ہو، لیکن آپ بالکل آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے گویا نہ کچھ سنا نہ کچھ دیکھا، خاموش رہے اور معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، معصیت ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، کتاب خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن آپ پر کوئی اثر نہ ہو جائے، نہ آپ کے قول میں فرق، کوئی مخالفت، اور نہ آپ کے عمل کے ذریعے اس کی مخالفت ہو جائے، تو پھر خدا بند عالم حق حاصل ہے کہ آپ اور مجھے جہنم میں ڈال دیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ظلم اور عدل یہ دو چیزیں معاشرے میں دونوں ضد ہیں۔ جو معاشرہ عدالت پر قائم ہو اس میں ظلم نہیں ہوگا، جس معاشرے میں ظلم ہے وہاں پر عدالت نہیں ہے۔ عدالت الہی اور عدالت علوی خصوصاً امیر المومنین کی زندگی میں امیر المومنین نے خود عدل کر کے، عدالت قائم کر کے دنیا والوں کو نمونہ دکھا دیا کہ عدالت اس طرح قائم ہوتی ہے۔ بس اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم عدالت قائم نہیں کر سکتے ہیں، امیر المومنین آپ کو کر کے دکھا دے اس پوری کائنات میں، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر یہ قبول شدہ ہے، مانا گیا ہے کہ علی کی حکومت سے بہتر حکومت اس کائنات میں آج تک قائم نہیں ہوئی ہے۔ بر محمد بعد محمد بلندر صلوات امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانے میں بھی، یہاں تک کہ پیغمبر کے دور میں بھی
کبھی آپ کو اختیار ملا، پیغمبر نے کبھی آپ کو یمن میں بینوان سفیر بنا کر، جانشین بنا کر بھیجیا، کسی جنگ میں آپ نے عدالت قائم کر کے دکھا دیا۔ بعض مواقع پر آپ کے ساتھ جانے والے لشکر کے جو فوج ہیں وہ واپس آ کر پیغمبر کی خدمت میں شکایت کرتے تھے، علی نے بہت سختی کی مثلا فلان سفر میں پورے داستان کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں چونکہ وقت کافی آ چکا ہے۔ ایک دن خالد بن ولید امیر المومنین کے ساتھ یمن میں گئے تھے، واپس میں پیغمبر کی خدمت میں آئے اور شکایت کی، یا خود نے یا اس کے نمائندے نے پیغمبر کی خدمت میں شکایت کی۔ پیغمبر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب اس کی شکایت ختم ہوئی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے شخص تمہیں پتہ نہیں علی کون ہے؟ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، میرے بعد علی تمہارا ولی اور سرپرست۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں کہ جو بھی علی کی شکایت کرتے ہیں پیغمبر اکرم اس کو ڈان پلاتے ہیں، غصے کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ بنابراین خود پیغمبر کے زمانے سے لے کر بعد میں 4 سالہ حکومت میں امیر المومنین نے اپنی عدالت کو دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دنیا میں عدالت کیسے قائم کی جا سکتی ہے۔ ویسے اگر ہم سوچیں تو آیا عدالت، ابھی ہمارا معاشرہ چونکہ ظلم کا معاشرہ ہے، ہر جگہ پر ناانصافی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی دفتر میں جائیں، آپ کی کوئی واقفیت نہ ہو تو پھر آپ سے بات کرنے والے کوئی نہیں ملے گا، جبکہ یہ بندے خدا اس کرسی پر، اس میز پر آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، اور حکومت اسی خدمت کے عوض اسے تنخواہ دیتی ہے۔ کسی کے 50، کسی کے لاکھ، کسی کے 1.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں خدمت کے خاطر۔ جب آپ جائیں، آپ کی واقفیت نہ ہو یا آپ کی سفارش نہ ہو، آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو مسئلہ حل کرنے کی تو بات کی بات ہے، بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، دفتر میں ملاقات کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے، چھوٹے چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے بڑے عہدوں تک جس کے پاس بھی آپ جائیں آپ کو صحیح جواب نہیں ملے۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ بنابراین کوئی بھی ادارہ پاکستان میں، ہاں جی، حتیٰ کہ گلگت بلتستان میں جو مومنین کا معاشرہ ہے، حسینیوں کا معاشرہ ہے، غدیریوں کا معاشرہ ہے، ہاں جی، 2 عاشرہ منانے والوں کے معاشرہ ہے، آپ ہی کے لوگ انہی دفتر میں ہوتے ہیں، آپ ہی کے لوگ وہاں پر ملازم ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ بغیر سفارش یا بغیر رشوت کے آپ کو کوئی کام حل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل فاسد معاشرہ ہے، تباہ شدہ معاشرہ ہے، دینی اقدار کے لحاظ سے، شریعت کے اقدار کے لحاظ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا معاشرے میں عدالت قائم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اگر کوشش کریں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ مثلا معاشرہ میں عادل انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حود کے زمانے میں آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا، ایک کا نام شداد تھا۔ شدید کو حکومت میں نے بہت عادل بادشاہ تھا مشرک لیکن عادل بادشاہ تھا، وہ معاشرے میں عدل انصاف قائم کرتا تھا۔ اس نے ایک قاضی کو معین کیا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مثلا اختلاف ہو جائے لوگوں کے درمیان، تم بینوان قاضی اس کو تنخواہ دیتے رہے، اور وہ قاضی بنا۔ 2 سال کے بعد اس کے پاس کوئی بھی شکایت نہیں آئی، تو بادشاہ سلامت کی خدمت میں گیا اور کہا میں جو آپ سے تنخواہ لے رہا ہوں وہ تنخواہ میرے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ میرے پاس اب تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ توجہ کریں، اس نے کہا تمہارا کام دفتر میں حاضر ہونا، شکایت آ جائے تو شکایت کا ازالہ کرنا ہے، ورنہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بیٹھے رہے، ایک دن 2 بندے آئے شکایت لے کر۔ توجہ کریں، کون سی شکایت؟ میں آپ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
جس معاشرے کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں اس حجت خدا کے، وہ معاشرہ اس طرح ہوگا جو ابھی میں مثال دے رہا ہوں۔ توجہ کریں، دو بندے آئے شکایت لے کر، کس کے پاس؟ قاضی القضات کے پاس، چیف جسٹس کے پاس شکایت لے کے۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی، ایک بندے نے کہا قاضی صاحب میں نے اس بندے سے زمین خریدی ہے، توجہ کر رہے ہیں، میں نے اس بندے سے زمین خریدی ہے، جب میں نے اس زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی تو اس زمین سے ایک خزانہ ملا ہے، ایک خزانہ یعنی سونے چاندی جو ہے جواہرات کا ایک خزانہ ملا ہے، اور میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اس بندے سے زمین خریدی اور اس زمین میں خزانہ نکلا ہے اور یہ بندہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ زمین فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس زمین کو، اس زمین کے ساتھ جو کچھ زمین میں ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے، لہٰذا میں اس خزانہ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، در توجہ اس میں بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور یعنی نہیں معاشرے میں مندہ خالا پلاٹ چک تو من سامے ہو، کتنے کیس ہے ہمارا عدالتوں میں، محکموں میں، فلاں سیدھی پلاٹ مال سچوں پھر ایک چیز ہے، دو مال سچوں پھر پر ایک چیز ہے، مال سچوں پھر پر دی معاشرہ حسین معاشرہ ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ خزانہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے جو کچھ زمین اور زمین کے ساتھ بھیجا ہے میں واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ قاضی کیا فیصلہ کرے؟ قاضی پریشان ہو گیا، قاضی پریشان ہو گیا، یہ خزانہ نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے نہ وہ واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ قاضی نے کہا، اس کے خاندان کی تھوڑا سا تحقیق کی تو کہا ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی۔ قاضی نے فیصلہ کیا ان دونوں کے بیٹے اور بیٹی کے درمیان شادی ہو جائے اور یہ خزانہ ان کو دیا جائے۔ عزیزان گرامی، جب آپ اور میرا مولا آئیں گے تو اس طرح معاشرہ ہوگا، لوگ خزینہ دینے کے لیے کوشش کریں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ اس معاشرے کے انتظار میں رہو، اس معاشرے کو تصور میں رہو اور اپنے زندگی کو اس امام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس امام کے منتظر ہیں جو اس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا کربلا، قیام کربلا مقدمہ ہے ظہور امام زمان کے لیے۔ بر محمد آل محمد بلند صلوات۔ قیام کربلا امام زمان حکومت عدل کے ظہور کے لیے مقدمہ ہے۔ عدالت ایک ایسا لطیف نقطہ ہے، ایک ایسا ظریف نقطہ ہے اور ایسا سخت اور مشکل چیز ہے عدالت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا کیا زمین غصب کرنا، کسی کا مکان غصب کرنا، کسی کے مثلا جائیداد ہڑپ کرنا شاید یہ ظلم ہے۔ نہ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی کی خدمت میں ایک شخص نے 2 بچوں کو سالے کے آئے، پیغمبر کے سامنے ایک بچے سے زیادہ پیار کیا، دوسرے بچے سے کوئی پیار نہیں کیا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے شخص تم نے عدالت سے کام نہیں لیا، تم نے انصاف نہیں کیا ان بچوں کے ساتھ۔ پیغمبر کے نزدیک انسان اپنے 2 بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، پیار اور محبت کرتا ہے، ان میں بھی اگر فرق رکھے تو پھر یہ عدالت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے۔ بہت باریک
لطیف اور نازک نقطہ ہے عدالت۔ جناب عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی 2 بچوں کے ساتھ، تو عائشہ نے 3 خرمے ان کی خدمت میں دیا کہ بچوں کو دے دیں۔ 3 خرمے ماں نے ایک خرمہ دیا اور ایک خرمے کو کھجور کو نصف کر کے دونوں بچوں میں بانٹ دیا۔ عائشہ کو تعجب ہوا کہ مثلا یہ ماں اس طرح کیا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں اس واقعے کو بیان کیا تو فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے اس مانگ کی اس فعل کی وجہ سے ان کے لیے جنت خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ انصاف، عدالت، بچوں کے لیے عدالت۔ گھر میں کوئی چیز لے کے جائے بچوں کو جب آپ بانٹتے تو پھر عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ کیا ہمارا معاشرہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ، باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی اپنے بہن کے ساتھ، کیا ہمارے معاشرے میں یہ عدالت ہے، انصاف ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں حسینی معاشرہ اگر چاہتے ہیں تو پھر پہلے ہم خود کیا ہے، عادل بن جائیں، ہم پہلے خود منصف بن جائیں، پھر معاشرہ جا کر معاشرے میں عدالت قائم ہوگی، پھر وہ معاشرہ حسینی بنے گا، پھر یہ معاشرہ مقدمہ بنے گا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں عدل ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظہ کی عدالت 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ میں کسی کے ساتھ عدالت سے پیش آیا، انصاف سے فیصلہ کیا تو وہی جو آپ کا فیصلہ ہے عدالت اور انصاف کا فیصلہ وہ 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ علی مظہر عدل ہے، علی معراج عدل ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں جردہ کا ایک بہترین جملہ ہے، آپ توجہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جردہ مسیحی تھے جنہوں نے صوت العدالت الانسانیہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے صوت العدالت، علی صوت العدالت الانسانیہ، علی انسانی عدالت کی آواز ہے۔ بڑی محقق ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے علی کا مطالعہ کیا اور ایک مسیح محقق، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کہ دنیا کی انسانیت کو ان کی متاع گمشدہ مل گئی ہے۔ توجہ کریں، جب میں نے علی کا مطالعہ کیا تو میں نے محسوس کیا دنیا کو، دنیا انسانیت کو متاع گمشدہ ان کو مل گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بے ساختہ مجھے یہ آواز آئی کہ اس دنیا میں ظلم و جور سے پاک کرنے کے لیے، مظلوموں کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے، ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے، انسانوں کے درمیان امن اور سکون کے لیے جن صفات اور خصوصیات کی ضرورت ہے وہ حضرت علی کی ذات میں اپنے نقطۂ عروج اور کمال پر نظر آتی ہے۔ دنیای انسانیت کو اگر ظلم و بربریت سے نکالنا ہو تو وہ تمام صفات امیر المؤمنین میں کمال نظر آتی ہیں۔ خیر محمد آل محمد بلند صلوات۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عدالت کو دنیا کو دکھا دیا ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، آج ویسے بھی ٹائم کافی آیا ہے، توجہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے وقت حکومت جب آپ کے ہاتھ میں تھی
اور آپ حاکم اسلامی تھے تو اس زمانے میں کہ ہاتھ سے آپ کسی بھی کوئی بھی بیٹی، وہ تاریخ میں نہیں کون سی بیٹی تھی، علی کے بہت سی بیٹیاں تھی، ایک بیٹی نے خزانہ سے ایک گردن بند ادھار لیا عاریتاً، عید کے لیے پہنے کے لیے، عید کے دن پہنے کے 3 دن کے لیے عاریتاً ادھار لی۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ بیٹی کے گردن میں گردن بند ہے، کہاں سے لگا؟ ابو رافع سے ادھار لیا ہے۔ ابو رافع کو بلایا اور کہا اے ابو رافع، تم نے مسلمانوں کے دولت میں، مال میں، بیت المال میں تم نے خیانت کی ہے؟ کہا یا علی نعوذ باللہ، میں خیانت نہیں کر سکتا مسلمانوں کے مال میں۔ تو ہم نے فرمایا کیا تم نے میرے بیٹی کو گردن بند نہیں دیا؟ گردن بند واپس کر دیا۔ تفصیل میں خلاصہ کرتا ہوں، گردن بند واپس کرا دیا۔ کرنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا اگر میری توجہ کریں، اگر میری بیٹی اس گردن بند عاریتاً نہ لیتی، ادھار نہ لیتی، اسی طرح بیت المال سے یہ گردن بند لیتی تو میں میری اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوری کے جرم میں کاٹ دیتا، چوری کے جرم میں کاٹ دیتا، اور بنی ہاشم کی پہلی عورت ہوتی جن کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹا گیا ہو، وہ علی ہے، وہ علی جو یہ بھی اپنی حکومت میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ بیٹی بیت المال سے گردن بند کو عاریتاً ادھار 2-3 دنوں کے لیے لے لے۔ کیا وہ علی اس کائنات میں لوگوں پر ظلم کو برداشت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چونٹی وہاں سے گزری جس کے منہ میں جو کا ایک چھلکا تھا۔ علی نے کہا ابن عباس بتاؤ اس چونٹی کے منہ میں جو چھلکا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا یا علی اس کی کیا قیمت ہوگی؟ امیر المومنین کہتے ہیں واللہ اگر علی سے کہے کہ اس چونٹی کے منہ سے اس چھلکے کو بھی چھین لے، 7 اقلیم کی حکومت بھی دے دے، علی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس علی، عادل علی کے بیٹا حسین مظلوم کربلا کے میدان میں مسند علی پر در حقیقت خلافت پیغمبر پر، مسند خلافت پر ایک ایسا شقی اور فاسق فاجر آیا تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے کہا وَيَزِيدٌ فَاجِرٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مستحل لحرم اللہ، اللہ کے حرمت کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا علی کے مسند پر آگے بیٹھے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں قیام فرمایا، کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید، اسلام کے خدا حافظی ہے جب یزید جیسے کی حکومت ہو۔ آج کربلا میں ابا عبداللہ حسین اپنی جان، جوانوں کی جان کو قربان کر دیا، اسی ظلم کے خلاف عدالت قائم کرنے کے لیے۔ جس جوان کا ذکر ہوا وہ حسین کے لیے پیغمبر کی یادگار تھے، وہ جوان، وہ شبیہ پیغمبر تھے۔ مظلوم کربلا نے آخری وقت نہیں فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام قد اشبہ الناس خلقا وخلقا بنبیک، پروردگار ایسے جوان کو مقابلے کے لیے، مبارزے کے لیے بیچ رہا ہوں جو تیرے نبی کے مشابہ ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے، شکل و شمائل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے۔ اے پروردگارہ جب بھی ہمیں تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہو جائے، اس جوان کو سامنے رکھ کر اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب حسین دین پر قربان کرنے کے لیے، دین الہی کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے، خدا کا دین بچانے کے لیے، گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو میدان میں بھیجا۔ رسول خدا سب سے زیادہ عزیز تھے حسین کے نزدیک۔
رسول خدا کے شبیہ جوان علی اکبر کی باری آئی تو حسین کی خدمت میں آئے، یا ابتا اے پدر گرامی مجھے اجازت دے دے، تو حسین علیہ السلام نے فنظر الیہ نظرا آئسا، علی کے چہرے کی طرف دیکھا، سر سے لے کر پیر کی طرف ایک نظر کی، نظرا آئسا، ایک مایوسانہ نظر، ناامیدانہ نظر کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ پھوپھی اماں زینب سے اجازت لے کے آؤ۔ زینب کے خیمے میں گئے تو زینب کے خیمے میں نکلنا بہت مشکل تھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، خواتین نے علی کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد علی پر نوحہ خوانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، کبھی سکینہ آتی، بھیا علی اکبر مدینے سے اس لیے لے کے آئے تھے، یہاں پر ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ کبھی زینب آئے کہا پھوپھی کی جان مدینے سے عزت و احترام سے لائے، یہاں پر تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 7 مرتبہ آمادہ ہو خیمے سے باہر نکلنے کے لیے، کبھی کسی نے پیر پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے دامن پکڑ کے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، حسین مظلوم کربلا نے گھوڑے پر سوار کیا، جب علی اکبر جانے لگے چند قدم آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ ایک نحیف آواز آئی، بنیا بنیا علی، بنیا علی، بیٹا علی اکبر۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ علی کی پیچھے آ رہے ہیں۔ بابا ابھی تو الوداع کر کے آئے تھے، کہا کاش بیٹا علی تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ اللہ اکبر، آخر حسین نے یہ التماس کیا، در حقیقت کہا علی بیٹا تم میدان میں چلے جاؤ، اما تیرا چہرہ خیمے کی طرف ہو تاکہ تیرے چہرے کی زیارت ہوتی رہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر میدان نشست، مظلوم کربلا مظلوم کا علی جان بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوست سے زیارہ دشمن کن، علی اکبر واصل جہنم بیس بشوق تو تمام اہل کوفہ ان ساد حکمی کا سوزدن نیزت مریاض، سوزدات مریاض۔ علی اکبر دیگا کھنپا وید مدوپا وید منا شیبون فی اللہ پتاز نکزن بیوید لیگی بابا فارتا گی بابی خبر لخی مگان کرے گی بابا شکپیان گی بابا کسیان جوان بیچ نازی گام شاید بیان تیجی مولا پتاز نیوان بخی مگائی لپا پتا بابا شاید دشمن گنی خیبی طرف گھر چپا میں ناشے چیگر تو منظرم پروردگارا دی جوان پر عوام شک ہے۔ اللہ اکبر، دشمن کو رحم نسا نہ رحم مداس گاما روزہ حملہ میں نہیں صاحب رگیتے میں روایت یہ حضر ابوہ علمت علمہ علی اکبری جس نے آدھار میں گا تلوار پر نہیں صاحب ہوتے علی اکبری جسے پر ڈوگرا سو اب علی اکبر زمین کربلائی خلاص بابانا آخری سلامت شہدہ کا ماسی کا سر میں پھر مولا ادرک دی آہا ادرک دی اما ادرک دی سوزت بازن سے گروہ شوخ مولا گروہ شوخ اما علی اکبر جی کا سر میں وقت یا ابتا علیک من السلام اکبر آخری سلام بہنی کا تو گئے علی اکبر اس کا پس حسین لکھانا زنجانی کا سوار سوام میدان طرف لریوانا بانا گمنا زینب کا سر میں میمہ حسین کربلائی میدان
Pochilani, Gibaba, Yibaba, Chikalupa, Kasan, Rosas, Madri, Chalabama, Sinan, and Ezra, Gibaba, Zami, Zazia. Allahu Akbar. مولا حسین سی علی اکبر سینو بکبری سینو کلنا آخری حسین یو غزل میون والا الدنیا بعدك العفا سزمن رجال بچو علی ایری جورت دنیا بغزل بزرگ گئے اب حسین سے گا شہید سودر خیمگان کرمین با امار گسمی بابا جوان بی جنالت بزننون خیمگان در لو جواب بني هاشم القاسم